بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ رشدہ لودھی صاحبہ، ممبر پنجاب بار کونسل سیٹ لاہور۔ اگر ہم سیٹ کے حوالے سے بات کریں تو پورے پنجاب میں پہلی ممبر پنجاب بار کونسل میڈم بنی ہیں۔ تو آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، وکلا کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا۔ کیسی ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بہاولپور میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی ضرور، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی تعلیمی جو سلسلہ ہے اس سے متعلق ساری بات چیت کروں، آپ نے جو میرا تعارف کروایا اس حوالے سے تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں جی گی کہ میں پنجاب بار کونسل کی پہلی منتخب خاتون نہیں ہوں ممبر۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری خواتین منتخب ہو چکی ہیں، لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ جی پورے پاکستان سے صرف ایک ہی خاتون الیکٹ ہوئی ہے۔ کسی بھی اور صوبے سے کوئی خاتون جو ہے اس بار ممبر کسی بھی پروونشل کونسل کی نہیں بن سکی، انفارچونیٹلی نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جی اب پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ممبر ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی یہ انفارچونیٹ ہے، اور خواتین کو بھی آنا چاہیے تھا اس میں اور الیکٹ ہونا چاہیے تھا۔ جیسے کہ پورے پاکستان سے 30 خواتین نے الیکشن جی اس بار کنٹیسٹ کیا تھا، اور اس ہمارا جو بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے یہ ویسے بھی جنرل سیٹس پہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی بالکل مخصوص سیٹیں ہیں نہیں۔ بالکل تو اب میں آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف جی آنا چاہوں گی بالکل کہ تعلیم، آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں اسے ایگری کرتی ہوں کہ جو تعلیم ہے وہ انسان کی کامیابی کا راز ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک چیز تربیت بھی ہوتی ہے جو آپ بالکل اپنے گھر سے اپنے پیرنٹس سے لے کے چلتے ہیں، اور میں اس کو پہلا نمبر دیتی ہوں، بالکل اور اس کے بعد پھر میں تعلیم کی طرف آتی ہوں۔ الحمدللہ میرا ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق تھا، میرے پیرنٹس نے اور میرے بڑے بہن بھائیوں نے میری اس طرح سے گرومنگ کی، اس طرح سے پرورش کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا کرم کیا، تو آج میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ اور جی میری چونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ لاہور میری پہلی محبت ہے، تو میری تعلیم بھی ساری جو ہے وہ لاہور سے ہی ہے۔ بیسیکلی ہم کینٹ کے، میرے فادر چونکہ جی آرمی میں تھے تو ہمارا گھر لاہور کینٹ میں تھا، اور لاہور کینٹ کے ہی جو اسکول ہے وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ایف جی ماڈل گرلز ہائی اسکول میرا اسکول کا نام تھا، جی اور پھر کینٹ کے ہی کالج سے میں نے گریجویشن کی ہے، اور یہ تو بیسک میری تعلیم جی لاہور کینٹ سے ہی تھی جی ساری۔ ایز اے سینئر قانون دان آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، ایک اچھے وکیل میں جو میرے نزدیک ہے، جو میں اپنی زندگی کے اور اس نے وکالت کے تجربے سے سیکھا ہے، اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ محنتی ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مستقل مزاج ہوں، کیونکہ یہ پروفیشن ٹائم مانگتا ہے اور محنت مانگتا ہے۔ اس میں اوور نائٹ چینجز نہیں آتی۔ اس پروفیشن میں آنے کے لیے، نام بنانے کے لیے، مقام بنانے کے لیے پہلے لرننگ اور پھر ارننگ ہوتی ہے، اور اس میں وقت لگتا ہے۔ اگر آپ محنتی نہیں ہیں، اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں، تو آپ تو 4 دنوں میں اکتا کے اپنے گھر بیٹھ جائیں گے۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں اگر کسی شخص میں ہیں تو وہ ضرور اس پروفیشن کی طرف آنے کی کوشش کرے، ادروائز پھر کوئی اور کام دیکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ یہ پروفیشن ایسا ہے جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ لگن سے کام کرتے ہیں، جب آپ مستقل مزاجی سے چلتے ہیں، تو یہ پروفیشن آپ کو بہت عزت دیتا ہے، ڈگنیٹی دیتا ہے، اور روزگار بھی مہیا کرتا ہے۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وکیل جو ہے وہ ہماری جو سوسائٹی ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر کی رول پلے کر سکتا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب اگر میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جاؤں تو ہمارا جو ملک ہے الحمدللہ سرزمین پاکستان، یہ بنا ہی ایک وکیل کی کوششوں سے تھا، بلکہ اس سے بھی پیچھے لے جاؤں تو یہ بنا ہی ایک وکیل کی سوچ سے تھا۔ تو آج جب بھی مشکل وقت آیا ہمارے ملک کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہمارے جی معاشرے کے اوپر، وکیل ہمیشہ فرنٹ رو میں کھڑا رہا ہے۔
وکیل نے ہمیشہ اپنی سوسائٹی اور اپنے ملک کی حفاظت کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل کی پروفیشنل اور پولیٹیکل گرومنگ اس طرح کی ہوتی ہے اس پروفیشن کے اندر کہ وہ کی پازیٹیو چیزیں لانے کے لیے معاشرے میں وہ کی رول پلے کرتا ہے. اور وکیل جو ہے دیکھیں ایک سینٹر پوائنٹ کے اوپر ہے، وہ جوڈیشری سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہ جی پبلک سے بھی جڑا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت رول معاشرے میں جو ہے نا وہ پلے وکیل کرتا ہے اور اس میں بہتری وہ لے کے آ ٹھیک. سکتا ہے. پاکستان میں آپ رول آف لا کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو رول آف لا ہے نا اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اور شاید جو ابھی تک ہمارا جو وطن عزیز ہے اس میں جو ترقی کی راہیں مسدود ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رول آف لا نہیں ہے ہمارے ملک میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ صرف ایک وکلا برادری ہی ہے اس سوسائٹی میں اور اس ملک میں جس نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے آواز اٹھائی. میں نے، میرے ساتھ میرے بہت سارے اور ساتھیوں نے بھی، جب رول آف لا کی بات آئی اور ایک ڈکٹیٹر آیا تو تب وکیل ہی جو تھے وہ ڈکٹیٹر اور رول آف لا کے درمیان جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ رول آف لا کی حکمرانی کے لیے وکیلوں نے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں اور وہ بھوکے رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، انہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں، انہوں نے شیل کھائے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، مجھ سمیت میرے بہت سارے بہن بھائیوں نے. اور اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس رول آف لا کے لیے ہم نے وہ قربانیاں دی تھی نا وہ ابھی اس میں اس طرح سے بہتری نہیں آئی ہے جس طرح آنی چاہیے تھی. ٹھیک. پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو انصاف کی فراہمی ہے اس کو بہتر کرنا وقت کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے، ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ناپید ہو جائے وہ معاشرہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. اس وقت جو حالات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ انصاف جو ہے نا ایک عام شہری تک انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کا جو حصول ہے نا اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انصاف اور معاشرہ جو ہے نا وہ دور دور ہو گئے ہیں. اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے ہماری جوڈیشری کا جو سسٹم ہے اس کو جی بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اب بہت سارے ہمارے یہاں پر الحمدللہ لائرز ایسے ہیں جو کہ لیٹیگینٹس کو فری مفت قانونی امداد مہیا کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے ادارے، ایون میں چونکہ میرا تعلق بار کونسل سے ہے تو بار کونسل بھی جو ہے وہ مفت قانونی امداد دیتی ہے ایسے لیٹیگینٹس کو جو کہ وکیل جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو چیز ہے نا کہ لیٹیگینٹ کو اس طرح سے انصاف مہیا کیا جائے کہ اس کو یہ نہ فیلنگ آئے کہ اگر آج میری جو پاکٹ ہے وہ خالی ہے تو میں اگر انصاف کے ایوانوں میں جاؤں گا تو میں خالی ہاتھ واپس آؤں گا. میڈم، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان، ممبر پنجاب بار کونسل، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہائی کورٹ کی وکیلوں کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارے بار کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جی وہ یہ جانتے ہیں کہ کون ہمارے یہاں پر پروفیشنل لائرز ہیں. وکیل کسی بھی جج کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے وہ ایک پروفیشنل وکیل کی حیثیت سے مانا جائے، جانا جائے، پہچانا جائے اور وہ تمام کوالٹیز اس کے اندر موجود ہوں جو کہ ایک جج میں ہونی چاہیے. اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لاء پر گرپ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ پریکٹسنگ لائر رہا ہو تاکہ اس کو معلوم ہو کہ جو میرے بینچ کی اس طرف میرا بھائی جو کھڑا ہو کے میرے پاس اس وقت اپنی کیس کو پلیڈ کر رہا ہے اس وقت وہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بار سے جو ہے وہ ہمارے ججز کو جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے اور اس میں جو ایک پولیٹیکل جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا اس کو کم سے کم ہونا چاہیے اور اس کا پروفیشنلزم اور اس کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ججز کی جو ہے وہ تقرری ہونی چاہیے. میڈم، پنجاب بار کونسل وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گی بار کونسل کے حوالے سے کہ جو کسی بھی صوبے کی جو بار کونسل ہوتی ہے وہ ایک لیجسلیٹو اور ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے جی
اور یہ ایک مدر باڈی ہوتی ہے، اور یہ بیسیکلی اس کا جو مقصد ہے وہ، اس کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی لائرس کی ویلفیئر۔ سب سے پہلے تو جو بھی کوئی لا گریجویشن کرنے کے بعد آتا ہے تو وہ بار کونسل سے آ کے اپنی لائسنس جو ہے وہ ایڈوکیسی کا حاصل کرتا ہے۔ اس کا ایک ہم نے پروسیس رکھا ہوا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد وہ انٹرویو ہوتا ہے جو ممبرز ہی انٹرویو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو لائسنس دیا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے جو میں سمجھتی ہوں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پروفیشن میں کچھ جال سازوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ پیراشوٹرز نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ان کی روک تھام بار کونسل نے اس پہ کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے بہت ہی احسن طریقے سے، کیونکہ جب کوئی ایسے لوگ جن کا وکالت سے تعلق نہیں ہے یا وہ لا گریجویٹ نہیں ہیں اور وہ اس پروفیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ اس پروفیشن میں آ کے خرابی پیدا کرتے ہیں، جس سے باقی تمام لائرس کی جو ویلفیئر ہے وہ ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے، جو ان کا حق ہے وہ ان کو نہیں ملتا۔ اس کے اوپر بار کونسل نے ایک اپنا اسمارٹ کارڈ متعارف کروایا ہے، جس میں کہ آپ جو بھی لائر انرولڈ ہوگا اس کی ساری جو ڈگریز ہیں اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ ڈگریز کی ویریفیکیشن کے بعد ان کا بائیو میٹرک کرنے کے بعد وہ کارڈ ان کو ایشو کیا جائے گا، اور وہ ایک ایسا کارڈ ہے، اس میں ایک ایسا میٹیریل یوز کیا گیا ہے جو لوکل جہاں پر اویلیبل نہیں ہے اس کو جعلی طور پر بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی وکیل کی سب سے جو پہلی ویلفیئر ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ میں نے آج کالا کوٹ پہننا ہے تو میں نے یہ اپنی 19 سال کی محنت کے بعد پہننا ہے، کوئی ایسا شخص اس کوٹ کو نہ پہن کے آ جائے جس کا وکالت سے یا لاء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور بیسک چیز یہ ہے۔ اس کے بعد بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں الحمدللہ۔ اس بار جو بار کونسل کی ساری ہمارے جو ساتھی ممبرز آئے ہیں تمام کے تمام لوگ پروفیشنلز ہیں، اور وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں کام کرتے ہیں، لہٰذا وہ جانتے ہیں کہ ایک وکیل، ایک عام وکیل کا کیا پرابلم ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت میں سمجھتی ہوں وہ صحت کے حوالے سے ہمارے لائرز کو ہے، اور بار کونسل نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ہیلتھ منسٹر سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور ہیلتھ کارڈ ایک جو ہے ہم نے متعارف کروایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے بار کونسل کے ایسے اثاثہ جات تھے، کچھ ایسی فنڈز تھے جو بار کی ویلفیئر کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب ہم نے اس کا اس طرح سے فکس ڈپازٹ کروایا کہ پہلے کی نسبت اس کا زیادہ ہمارے پاس پروفٹ آ رہا ہے، اور وہ لائرز ویلفیئر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لائک جیسے کہ کسی کو میڈیکل فنڈ چاہیے ہے تو ہماری ایک لائرز ویلفیئر کمیٹی ہے بار کونسل کی، کوئی بھی ایڈوکیٹ جو کہ ایز این ایڈوکیٹ انرولڈ ایڈوکیٹ ہے وہ اپلیکیشن دے کے وہ بار کونسل سے 50,000 تک ایک وکیل اپنا وہ فنڈ لے سکتا ہے، خدا نخواستہ کسی بیماری یا کسی ایسے صورتحال اگر اس کی فیملی میں کسی کو ہو جاتی ہے یا اس کو خود ہو جاتی ہے تو۔ اس کے علاوہ جو ہم نے ایک انشورنس پالیسی جو ہے، بلکہ اس کو انشورنس نہیں آپ کہہ سکتے، ایک لائرز بینیفٹ اسکیم ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اور اس کی ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ہم بروشرز بنا کے ہماری جتنی ڈسٹرکٹس بار اور جتنی تحصیل بار ہے وہاں پر بھیجیں، جس میں ایک بہت ہی تھوڑی رقم پریمیم کی جو ہے سال میں ایک بار جمع کروانی ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی وکیل صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ڈیتھ کلیم وہ بینیفٹ اسکیم کی صورت میں ان کو ملتا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو بھی پائپ لائن میں۔ اس کے ساتھ ابھی جو معاشرے کی آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے بھی میں بتاؤں گی کہ اس وقت جیسے پچھلے سال میرے پاس پنجاب بار کونسل میں ہیومن رائٹس کمیٹی تھی۔ ہیومن رائٹس کمیٹی نے جتنے بھی یہاں پر اس کے نوٹس میں کیسز آئے ہیں جو لٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو خود جا کے از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کو ٹیک اپ کیا۔ اگر عدالت میں کسی کو اس کی ضرورت رہی ہے تو عدالتی اس کو قانونی امداد فراہم کی ہے، ادروائز اگر کچھ سوشل سائٹ پر ان کو کوئی ہماری سپورٹ کی ضرورت تھی تو وہ ہم نے ان کو دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لائرز کا پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ عام سوسائٹی تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، جو بار کونسل وہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ لائرز کو الحمدللہ یہ معاشرہ بہت پیار کرتا ہے۔ درمیان میں کچھ ایک جال ساز لوگ ایسے آئے جس کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئیں، وہ مس انڈرسٹینڈنگس اب دور ہو رہی ہیں کیونکہ ایک پازیٹیو فیس سامنے آ رہا ہے۔ بار کونسل اس میں بہت پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو نئے آنے والے وکلا ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے ہم نے بار ووکیشنل کورس انٹروڈیوس کروایا ہے، جس کو کہ سپریم کورٹ نے 2018 میں کمپلسری قرار دیا تھا، لیکن ابھی تک کسی نے اس کو پریکٹیکلی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے پنجاب بار کونسل کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے
کہ پورے پاکستان کی جتنی بار کونسلز ہیں اس میں ہماری جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے پنجاب بار کونسل کی اور سیمینار اینڈ سمپوزیم کمیٹی کے کولابریشن سے ہم نے یہ بار ووکیشنل کورس کا اہتمام کیا ہے. وہ کورس اب مکمل ہو گیا ہے، بلکہ اب ہم دوبارہ ایک جو ہے وہ اس کی جو سیکنڈ بیچ ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. اور ہمارا جو پہلا ہسٹری میکنگ بار ووکیشنل کورس تھا اس کو الحمدللہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی بڑی اپریسیشن ملی ہے. اور اس میں جو سب سے پازیٹیو چیز ہے میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے نئے آنے والے وکلاء ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ پروفیشن میں آئیں گے اور اس سے بیشتر کہ وہ لائسنس حاصل کریں، ان کی پروفیشنل گرومنگ اور ٹریننگ کی جائے، ان کو وہ لیگل ایتھکس سکھائی جائیں جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وکلاء برادری کا جو امیج ہے وہ نیگیٹو ہوتا جا رہا تھا. تو انشاءاللہ اب یہ جو نئے آنے والے ہمارے ینگ لائرز ہوں گے وہ آپ کو ایک بہت پازیٹیو فیس اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ یہ بار ووکیشنل کورس بھی ہوگا. ٹھیک میڈم، لاہور میں خواتین وکلاء کے کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتی ہوں کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں لاہور ایک ماشاءاللہ لاہور بار ہماری جو بار ہے وہ شیروں اور دلیروں کی اور ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. اس میں الحمدللہ خواتین کی بھی تعداد کافی زیادہ ہے اور بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں پروفیشن میں بھی اور بار پالیٹکس میں بھی خواتین. اور میرا چونکہ خود بھی اپنا تعلق بھی لاہور بار سے ہی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو جو چیمبرز کا مسئلہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ خواتین جب آئیں تو ان کے لیے اپنے ذاتی چیمبرز ہوں جو ان کو بار کی طرف سے الاٹ کیے جائیں. یہ ایک بیسک وہاں کا پرابلم ہے. دوسرے نمبر پر اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے کچھ جو ہے نا وہ کنوینس کا ارینجمنٹ ایسا ہو جائے، جیسے کوئی ایک ہائی کورٹ نے بھی ایک شٹل سروس چلائی ہوئی ہے جو ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ اور سیشن سے سول کورٹ آتی ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی ہے. اس طرح کی شٹل سروسز زیادہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین وکلاء کے لیے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر آگے ان کی فیملی بڑھتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پریکٹس کو کنٹینیو رکھ سکیں. بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر ڈے کیئر سینٹرز بنے ہوئے ہیں خواتین کے جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے بچوں کے لیے. تو ہمارا ایک چھوٹا سا ڈے کیئر سینٹر ہے لاہور بار کے اندر سول کورٹ میں بنا ہوا ہے، لیکن وہ ناکافی ہے. اس میں بہت ساری سہولتوں کا فقدان ہے، اس کو بہتر کرنے کی اور بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی بار پالیٹکس کے حوالے سے بھی، کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے بار ایسوسیشنز میں، ہر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میں، تحصیل میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے ہم بڑھ رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ بار میں خواتین کا ضرور ایک حصہ ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون الیکٹ ہو سکی پنجاب، یعنی جو ہمارے بار کونسلز کے الیکشنز ہوئے ہیں. تو اس وقت میں نے اس چیز کو فیل کیا کہ بھی خواتین کی کچھ مخصوص سیٹیں بھی ہو جانی چاہیے. تو اس کے لیے میں نے اور میرے بھائی محمد احمد قیوم ممبر پنجاب بار کونسل نے ایک ریکوزیشن پنجاب بار کونسل میں دی، جس کے اوپر کہ خواتین کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ مخصوص کر دینی چاہیے. خواتین پریزیڈنٹ پہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں، وائس پریزیڈنٹ پہ بھی کریں، کسی بھی سیٹ پہ وہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک سیٹ خاتون کے لیے مخصوص ہو، چاہے اس پہ 5 خواتین آ جائیں، 10 آ جائیں کینڈیڈیٹ، لیکن الیکٹ تو ظاہر ہے ایک ہی پھر اس میں سے ہوگی. اور ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوگا کہ ہر کیبنٹ کے اندر ایک خاتون کی نمائندگی ضرور ہو جائے گی. تو الحمدللہ وہ ریکوزیشن ہماری کیری ہوگی، اس پہ رولز کمیٹی نے رولز بھی بنا دیے ہیں. بلکہ اس سال ایک خوشائند بات ہے کہ یہ جو ابھی سال آیا ہے، اس سال میں کچھ ایسی بارز ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آ بھی گئی ہیں. اور یہ اس کا ایک بڑا پازیٹیو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر جو ہمیں جو ہے رسپانس آ رہا ہے. اور فردر میں آگے بھی چاہوں گی کہ اس سے آگے بھی چل کر کہ ہمارے ہائی کورٹ میں بھی خواتین کے لیے سیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل میں بھی خواتین کے لیے مخصوص سیٹیں ہونی چاہیے. وکلاء برادری نے آپ کو ممبر پنجاب بار منتخب کیا ہے، اب وکلاء برادری کا کن الفاظ پہ شکریہ ادا کریں گی؟ دیکھیے جی، وکلاء برادری میں یہ ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جو میرے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک ساتھی عظیم صاحب کے چیمبر میں، تو وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو ہمیں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں اپنے رشتہ دار ڈھونڈیں نا، ہم کالا کوٹ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کالا کوٹ نظر آ جائے نا. تو وکلاء برادری کو تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے وہ سلام کرتی ہوں، سلیوٹ کرتی ہوں، ان کی نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں
اور میرے پاس تو ان کو کہنے کے لیے جو ہے وہ کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. صرف ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر وکالت، شاہوں کو سلامی میری فطرت میں نہیں. میں جناب وکلا برادری کی خادم ہوں، میں ان کی نمائندہ ہوں، میں ان کی خدمت کے لیے یہاں پر آئی ہوں. انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ آج بھی اور میرا ٹینیور ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور ایبیلٹی مجھے دی ہے میں اپنی وکلا برادری کی خدمت کے لیے استعمال کروں. ٹھیک میڈم، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ جب آپ اپنے سوسائٹی اور سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں کہ اپنا گھر، اپنی سوسائٹی اور اپنے ملک کے لیے کارآمد فرد ثابت ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کامیاب ہیں. ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیں جی، اس کامیابی کے سفر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی خود کو اکیلا پایا ہی نہیں، اور اس کامیابی کا سب سے تھوڑا اور سب سے چھوٹا حصہ میں اپنی ذات کو دوں گی، اور میرے ماں باپ کی اور میرے بہن بھائیوں کی دعائیں، اور سب سے بڑا حصہ میں اپنے دوستوں کو، اپنی ٹیم کو اور اپنے ان پیاروں کو دوں گی جنہوں نے میرے الیکشن میں ساتھ دیا، میرا پروفیشن میں ساتھ دیا. اور جس وقت میں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات کی تو اس وقت میرے دوستوں نے میرا نام ریکمینڈ کیا، جس میں مطلب کسی ایک کا نام تو میں لے ہی نہیں سکتی کہ اتنے اتنے پیارے چہرے، اتنے اتنے پیارے ساتھی وہ میرے ہیں کہ ان کے بغیر میں اپنے آپ کو زیرو تصور کرتی ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے تو آج میں یہاں ممبر بن کے نہ بیٹھی ہوتی. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ مجھے جی ٹورزم کا تو بہت شوق ہے، اور پاکستان کے تقریباً سارے صوبوں ہی میں گھوم چکی ہوں. پاکستان تو ہماری جان ہے، پاکستان سے محبت ہے، لیکن جو پاکستان کا شہر ہے لاہور، وہ میری پہلی محبت ہے. اور میں چھوٹی سی، میری ایک بڑی پیاری دوست اور کلاس فیلو بھی ہیں مسز شبانہ ندیم. اگر آپ کے کیمرے کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں ان کی لکھی ہوئی ایک نظم کے چند بالکل اشعار جو ہے وہ میں ضرور جی سنانا ضرور. چاہوں گی. جو لاہور پر مسز شبانہ ندیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وہ ہماری جوائنٹ سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں، لاہور بار ایسوسی ایشن کی میری کلاس فیلو ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں. انہوں نے لاہور کے بارے میں ایک بات کہی ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بھی دل کے جذبات ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ نہیں جہاں میں مثال اس کی، نہیں جہاں میں مثال اس کی، نہ شہر کوئی لاہور جیسا، یہ زمیں پہ میرے خدا کی قدرت، نہ مہر کوئی لاہور جیسا. کیا بات ہے. یہاں جو آئیں نہ خالی جائیں کہ اس کو داتا کی ہیں دعائیں. اس کا دامن بہت وسیع ہے، سخی نہ کوئی لاہور جیسا. کیا بات ہے. کیا یہ خواب میرا، خیال میرا، یہ ہجر میرا، وصال میرا. کیا بات. نہ ہے کوئی ہیر میرے جیسی، نہ رانجھا کوئی لاہور جیسا. کیا بات ہے. جو روز محشر خدا نے پوچھا، جنت میں دوں میں مقام کیسا، نیاز مندی سے مانگ لوں گی لاہور جیسا، لاہور جیسا. کیا بات ہے میڈم. کیا کہنا. یہ جی، یہ لاہور کے لیے میری محبت ہے. بہت خوبصورت. اور اس کے آگے تو کچھ اور کہنے کو جی نہیں چاہ رہا. یہ تو آپ نے لاہور کی بات کی ہے. جی. اس وقت آپ بہاولپور میں موجود ہیں. جی. بہاولپور کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، آج میں کل رات بہاولپور آئی ہوں. آپ نے ایک پروفیشنل ڈیوٹی کے لیے، ہمارا یہاں کورٹ کیس تھا ہائی کورٹ میں، اور جیسے ہی میں بہاولپور میں انٹر ہوئی ہوں تب سے لے کے آج تک تقریباً یہ 24 گھنٹے کا دورانیہ ہو گیا. میں بہاولپور میں جس شخص سے بھی ملی ہوں، محبتوں کا ایک سمندر ہے، خوش اخلاقی، خوش مزاجی اور مہمان نوازی جو ہے نا میں نے یہاں پر دیکھی ہے آ کے. اور بہاولپور کی جو بار ہے، یہاں پر میرے سارے ساتھی ملے ہیں، میری وکلا بہنیں بھی مجھے ملی ہیں، اور میں نے بہت ساری محبتیں سمیٹی ہیں اس شہر میں آ کے. ٹھیک، آخری سوال پوچھوں گا، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے، ہمارا جو پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام ہے اس میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک ہم یہی طے نہیں کر پا رہے کہ ہمارا میڈیم اردو ہونا چاہیے یا انگلش ہونا چاہیے. کبھی ہم اردو میڈیم کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ہم انگلش میڈیم کی طرف چلے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تعلیمی ماہرین
اور ماہر نفسیات ان کا ایک بورڈ جو ہے وہ بیٹھے اور اس کے اوپر غور کیا جائے اور فائنلی ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ آخر ہمارا میڈیم ہونا کیا چاہیے. کیونکہ میں اگر اپنی کوئی رائے دوں گی تو وہ میری ذاتی رائے ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے جو ماہرین تعلیم ہیں اور جو ماہر نفسیات ہیں وہ زیادہ بہتر رائے اس کے اوپر دے سکیں. بالکل. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اچھا، مجھے کھانوں میں جی میرے ٹریڈیشنل فوڈز جو ہیں، میں پاکستانی کھانا بہت پسند کرتی ہوں. ویسے میں چائنیز بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں، اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہر حلال رزق جو ہے وہ میں شوق سے کھا لیتی ہوں. ٹھیک. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں جی، آئیڈیل پرسنالٹی اگر میں کہوں اس میں ڈفرینٹ وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اگر میں اپنے پروفیشن کی طرف دیکھوں تو مجھے قائد اعظم سے اچھا کوئی وکیل نظر نہیں آتا، اور میں ان کو ہی آئیڈلائز کرتی ہوں. ان کی پرسنالٹی، ان کا پروفیشنلزم اور ان کی اپیرنس، ان کا بولنا اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی طرح بنوں اپنے پروفیشن میں. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، لاہور کے وکلا صاحبان کو ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی، میرا اپنے وکلا برادری کو پہلے تو سلام ہے، اور پیغام میرا یہی ہے کہ ہم جو وکلا برادری ہیں، میرے جو بہن بھائی ہیں، ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے پروفیشن میں پروفیشنلزم کا مظاہرہ کریں. جب ہم بار پالیٹکس میں آئیں تو وہاں پر بھی رواداری کا مظاہرہ کریں. ہمارے بار کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ٹریڈیشن ہے، اور اس ٹریڈیشن کو خوبصورت ہی رہنا چاہیے. اور یہ جو آفس آف آنر ہے ہمارا، اس کو آفس آف آنر ہی رہنا چاہیے. ہم نے تو یہی دیکھا اپنی بار میں کہ ہر ہارنے والا اپنے جیتنے والے ساتھی کو جا کے پھولوں کے ہار پہناتا ہے. ہم جب عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بڑی رواداری کے ساتھ، لیکن اس رواداری کی کچھ کمی آتی چلی جا رہی ہے کہ اگر ہم کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں اور ہمیں کہیں پہ دوسرے ہمارے جو ساتھی وکیل ہیں جو کہ دوسری سائڈ پر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کورٹ روم میں اگر کوئی پروفیشنلی ہماری کوئی نوک جھونک ہو جاتی ہے تو باہر آ کے اس نوک جھونک کو ہمیں بھلا دینا چاہیے، کیونکہ وہ اختلاف صرف روسٹرم تک ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے. اور یہی میرا پیغام پولیٹیکل حوالے سے بھی ہے. بہت شکریہ. نائس ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنا پیغام کمیونٹی تک پہنچا سکوں، اور آپ نے بھی اپنی بہاولپور کی پوری میزبانی کی ہے، اس کے لیے آپ کا بے انتہا شکریہ. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.